اس کی صفات کیا ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ ذرا سنیں اور آپ یہ اندازہ لگائیں انسان کی موت کے بعد. ذرا ایک چیز سوچیں آپ، انسان کی موت کے بعد سے جو مرحلے آتے ہیں ہر مرحلہ اس سے مشکل ترین ہوا کرتا ہے. انسان کی زندگی سے موت کا مرحلہ سخت رہا کرتا ہے. موت کے مرحلے سے لے کر کے قبر کا مرحلہ کیا رہتا ہے؟ سخت رہتا ہے. قبر کے مرحلے سے لے کر کے حشر کا مرحلہ سخت رہتا ہے. حشر کے اندر حساب و کتاب سے پہلے کا مرحلہ جو ہوتا ہے حساب اور کتاب کے مرحلے سے سخت رہا کرتا ہے. حساب اور کتاب سے بعد کا مرحلہ جو رہا کرتا ہے پل صراط پر سے گزرنے کا اور جہنم کے اندر گر جانے کا یہ مرحلہ اور بھی سخت ہے. یہ مرحلہ اور بھی سخت ہے. تو یہ آگے والے جو مرحلہ آنے والا ہے وہ مرحلہ بڑا ہی سخت ہے. یہ پل صراط ہے کیا چیز؟ ہمارے یہاں ایک پل کا تصور کیا ہے جس پر انسان اپنی گاڑیاں لے کر کے اپنی سواری لے کر کے آسانی سے اس کے اوپر گزر جائے. لیکن وہ پل ایک عجیب پل ہوگا، عجیب پل ہوگا. وہ ایسا پل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس پل کو دیکھ کر کے گھبرا جائیں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مستدرک حاکم میں صحیح سند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا جو تلوار کی دھار کے طریقے سے تیز ہوگا. فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ آخر اس پر سے کون گزر سکے گا، اس پر سے آپ کس کو گزاریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا گزار دوں گا. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. تو پل صراط ہے کیا چیز جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو ایمان لے آنا ہے؟ اولاً تو وہ پل رکھا کہاں جائے گا؟ بیچ جہنم پر رکھا جائے گا. اور جہنم کی گرمی جانتے ہیں کتنی سخت ہوا کرتی ہے. اگر لوہا بھی رکھا جائے اس پر تو کتنا جلتا ہوگا ذرا آپ سوچیں. اور بھی جہنم پر رکھا جائے گا. اور جہنم کی دوری کتنی ہے یہ بھی بتا نہیں سکتا ہے. یہ پل کتنا لمبا ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بعض سلف کا قول ہے کہ اس پل کی لمبائی 15,000 سال اس کی مسافت کی لمبائی ہے. 5,000 چڑھائی ہے، 5,000 برابر ہے اور 5,000 پھر ڈھلان کا معاملہ ہے. یا 5,000 چڑھائی ہے اترنا ہے، پھر 5,000 چڑھائی ہے اور پھر اس کے بعد 5,000 سال جو ہے وہ برابری کا معاملہ ہے. لیکن کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا کہ کتنی اس کی لمبائی ہے. البتہ یہ ہے کہ جہنم کے بیچوں بیچ یہ پل رکھا جائے گا. اور ظاہر بات ہے جہنم کی چوڑائی بہت بڑی چوڑائی جہنم کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پل جو ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے دوستو، مسلم شریف وغیرہ بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ اس پل کے اوپر پھسلاہٹ بھی پائی جائے گی. ذرا دیکھیں اگر چوڑا ہو پھسلا پتلا سا ہو لیکن پاؤں نہ پھسلے چلو کس طریقے سے انسان اس پر کر کے گزر جائے. لیکن اتنا باریک ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا تیز ہونے کے ساتھ ساتھ دہدن اس کے اندر پھسلاہٹ بھی ہے اور اس پر ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں بلکہ اس میں لچک بھی پائی جا رہی ہے. جو لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں دریا پر لوگ جو یا نہروں پر جو چھوٹا سا پل بناتے ہیں وہ حرکت کرتا رہتا ہے بانس وغیرہ کا، اس پر سے گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر اپنی جگہ ثابت قدم رہے تو اس کے اوپر گزرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں لچک پائی جائے تو وہ کتنا مشکل ہوگا. تو ذرا دیکھیں یہ پل اولاً تو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور کس پر رکھا ہوگا؟ وہ جہنم پہ رکھا ہوگا. لمبائی اس کی کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں جانتا. اور اس سے بڑھ کر کے اس پل کے اندر لچک پائی جائے گی اور پھسل رہا ہوگا. اس خطرناک پل سے گزرنا ہوگا تبھی تو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی آواز نہیں نکالے گا. صرف انبیاء کی ایک آواز ہوگی اور ان کی آواز کیا ہوگی؟ اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ گزار دے.
کسی کی زبان نہیں کھلے گی وہاں پر، اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اتنی پریشانی کا عالم ہوگا. اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور جو لوگ اس پل پر سے گزریں گے ان کی 3 کیفیت ہوگی. ان کی 3 کیفیت ہوگی. کچھ لوگ تو ہوں گے جو گزر جائیں گے اور ان کے مختلف مراحل ہوں گے، ان میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایسے خطرناک پل پر سے لوگوں کو گزار دے اور کسی کو ذرہ برابر تکلیف بھی نہیں پہنچے. یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہی تو ہے. اسی لیے پل صراط پر سے بغیر اللہ کی مہربانی یہ کوئی نہیں پار ہو سکے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مرحلہ جو ہوگا وہ پچھلے کے تمام مرحلوں سے سخت مرحلہ آئے گا. دیدے پتھرا جائیں گے، پتا پانی ہو جائے گا اسے چیزیں دیکھ کر کے. ایسی کیفیت ہوگی تو پہلا وہ گروپ ہوگا کر لے جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دوسرا گروپ وہ ہوگا جو اس کے اندر گر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اس سے. ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس پل پر چلنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر؟ آپ آنکھ بند کر کے سوچ لیں کہ ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر وہ موجود ہے، لیکن اس پر سے کیسے ہمارا گزر ہو سکتا ہے؟ سوچیں آنکھ بند کر کے. لیکن کیا تیاری کیا ہے اس کے لیے؟ اس موقع کی خطرناکی کا اندازہ کریں. دوسرے قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے اندر گر جائیں گے، اور یہ بڑی تعداد ہوگی لوگوں کی. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، نمازوں کے اندر ان سے کوتاہی ہوتی رہی ہوگی. خصوصی طور پر 2 چیزوں کا ذکر ہے جن کے اندر لوگوں سے کوتاہی ہوگی اور جہنم کے اندر پل صراط پر گر جائیں گے. اور پل صراط کی ایک کیفیت تو بھول کے بتانے سے آپ کو، اس کے دونوں طرف جو ہے، ایک جب پل ہوگا نا، اس کے دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے بنے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے ہوں گے کہ جس کو حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ کر کے جہنم میں گرا دیں گے. جہنم میں گرا دیں گے. کسی کو نہیں معلوم کہ کس کو پکڑتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں. پر گزرنے والے کیسے ہوں گے؟ جو لوگ نجات پانے والے ہوں گے، کوئی تو ایسے گزرے گا تو پلک جھپکنے کے تیزی سے گزر جائے گا. اللہ جس کو چاہے گا گزار دے گا. کوئی ایسا ہوگا جو بجلی کے چلنے کے طریقے سے گزرے گا، کوئی ایسا ہوگا جو ہوا کے تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جو تیز گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جو عام جانوروں کے چلنے کی طرح گزر جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جو تیز نوجوان کے دوڑنے کے مطابق گزر جائے گا، اور کوئی ایسا ہوگا جس کو نور صرف اس کے انگوٹھے پر رہا ہوگا، بس اس کے انگوٹھے پر جس کے نور ہوگا، بس وہ بیچارہ آہستہ آہستہ اس پر سے چلتا ہوگا. ایک بار ادھر پھسلے گا، اپنے اس ہاتھ سے پکڑے گا، ایک پاؤں پھسلے گا، اپنے دوسرے پاؤں سے پکڑے گا، ادھر سے کانٹے اسے چبھ رہے ہوں گے، ادھر سے آنکڑے کھینچ رہے ہوں گے، ادھر سے جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی صلہ رحمی کو اور امانت کو دونوں اس پل کے کنارے دونوں طرف کھڑا کر دے گا کہ کس نے امانت کا حق ادا کیا ہے. اللہ کے ساتھ امانت ہے تو، اللہ کے رسول کے ساتھ امانت ہے تو، اللہ کے بندوں کے ساتھ امانت ہے تو اس امانت کا کس نے حق ادا کیا ہے؟ جو حق ادا کیا ہے وہ پار ہو جائے گا، اور جس نے حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے وہ اسی کے اندر گر جائے گا. اور دوسری طرف صلہ رحمی ہوگی، جس نے قرابت داری کا لحاظ کیا ہے وہ تو پار ہے. ذرا سوچیں، یہ دونوں چیزیں ہیں جس کے اندر بہت سے لوگ کوتاہ نظر آتے ہیں. اسی لیے بیہقی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وصف الضالون والضالات ضالات یومئذ کثیر. اس جہنم میں گرنے والے، اس پل سے پھسلنے والے اس دن بہت زیادہ لوگ ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ہوں گے، ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تو دوسرے لوگ ہوں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اس پر سے پار تو ہو جائیں گے لیکن ان کو زخم لگے ہوں گے. ان کے کچھ گناہوں کے بدلے وہ پار تو ہو جائیں گے لیکن ان کے اوپر کچھ زخم آئے ہوں گے.
کسی کو آگ نے جھلس لیا ہوگا، کسی کو کسی کانٹے نے زخمی کر دیا ہوگا، کسی کا پاؤں زخمی ہوگا، اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ آج اللہ تبارک